قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحكيم العظيم الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في قدر علماء کرام، معزز سامعین، مدرسہ قاسم العلوم سے ترقی کر کے جامعہ قاسم العلوم میں اس کے فیض یافتہ افراد کے اجتماع میں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم سب اکٹھے ہیں. میرے لیے یہ انتہائی وقت عزت و شرف کا مقام ہے اور خوش نصیبی اور سعادت مندی سمجھتا ہوں اس کو. اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل، اس کی رحمت و عنایت اور اپنے اساتذہ کی شفقتوں سے میں آج اس قابل ہوں کہ مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مجھے وہ کلمات کہنے کی توفیق بخشے جو اس کی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی حقیقتوں کے مطابق ہوں. ایسے کلمات سے بچا کے رکھے جو اس کے احکامات کے خلاف ہوں یا جن کا مقصد اس کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہو. یہ مدرسہ چونکہ جب قائم کیا گیا تھا تو بانی مدرسہ استاد العلماء، استاد الحفاظ الشیخ حافظ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمت واسعۃ کاملہ، ان کے ذہن میں
پرانی خدمت کا جذبہ تھا. انہوں نے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنے شیوخ کے مشورہ سے ایک چھوٹے سے مدرسہ کی بنیاد رکھی. وہ آج وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم سے بچھڑے ان کو سالوں ہو گئے ہیں، لیکن خدا بند قدوس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. آج ان کا وہ لگایا ہوا پودا ایک ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ایک تنا پر درخت بن چکا ہے. اور یہ سارے کا سارا فیض انہی کا ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب بھی ان کو یہ کام آ رہا ہوگا، کیونکہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان کے یہ کام آئے گا کہ وہ ہم جیسے نالائقوں کو اللہ کا قرآن پڑھا کریں گے. کیونکہ اس مدرسے کا آغاز قرآن مقدس ہی کے عنوان سے تھا، قرآن مجید کی محنت کی وجہ سے تھا. میں اپنے اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے، اللہ مجھے اپنے فضل سے توفیق عنایت فرمائے، میں بھی قرآن کریم ہی کے حوالے سے کچھ بات تھوڑی سی آپ کے سامنے کر سکوں. مجھے یاد پڑتا ہے میں باقاعدہ طور پہ اس جامعہ کا فاضل نہیں ہوں، کیونکہ حفظ میں نے فتح جنگ منزلہ اٹک میں کیا تھا. مکمل کرنے کے بعد میں یہاں گردان کے لیے آیا تھا. اور ہمارے معاشرے میں جو پڑھے لکھے افراد ہیں جو کسی مدرسے میں جہاں بچے زیادہ پڑھتے ہیں، ہمارا یہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک درد ہے. سمجھ رہے ہیں، مجھے درد لگتا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے. پڑھنے والے پڑھ جاتے ہیں، پڑھانے والے پڑھا دیتے ہیں، لیکن جس کی جو مرضی ہے وہ اسی طرح پڑھتا ہے. میں بھی 2-4 مدرسے دیکھے ہوئے تھے، اپنے ماحول کے مطابق کیسے پڑھتا تھا. یہاں جب آیا تو مجھے بڑی تکلیف اور بڑی ٹینشن ہوتی تھی، کیونکہ استاد جی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑ رحمتیں کرے، وہ مجھے اس طرح چلنے نہیں دیتے تھے. اور میں تو تیز پڑھنے کا آدمی تھا، یہاں تیز پڑھنے کا رواج ہی کوئی نہیں. میں پڑھتے ہوئے ہلتا بہت زیادہ تھا، یوں ہی کر جیسے وہ فاض کیا تھا. استاد جی مجھے کندھے سے یوں پکڑ لیا کرتے تھے، مجھے آج میں ان کا وہ لمس اچھی طرح سے لمس محسوس ہوتا ہے. اور میں آج بھی جب کہیں بھی قرآن کریم کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، خدا کی قسم ان کے لیے دعا کروں. اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا. چند ماہ کے لیے وقت گزارنے کے لیے میں آیا تھا، تو میں ان کا احسان مند ہوں تو جن طلباء نے ان کے پاس حفظ کیا ہے، پورا پڑھا ہے، ان کی کیا بات ہے. تو مجھے تو یوں پکڑ لیا کرتے تھے کندھے سے، یہاں سے ہلنے نہیں دیتے تھے. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں جو کفار ہیں وہ بچہ ہلے نہیں تو بھول جاتا ہے، میں بھول جاتا ہے. تو سختی جس اعتبار سے ان کی سختی مشہور تھی، ٹھیک ہے استاد نے سختی کرتے. ایک جملہ ان کا مجھے یاد ہے، اور میں ہمیشہ جب بھی کہیں اساتذہ کی شفقت و محبت کی بات ہوتی ہے تو میں اس جملے کو ہمیشہ کاؤنٹ کیا کرتا ہوں. اور آپ لوگ جنہوں نے ان سے پڑھا ہے وہ یہ جانتے ہیں، وہ میرے ساتھ گواہی دیں گے اس بات کی کہ وہ پنجابی کے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، بڑے غصے میں آتے تو فرمایا کرتے، تیرا ککھ نہ جائے. اس وقت یہ سمجھ نہیں تھی، بچپن تھا. جب شعور آیا، سمجھ آئی افطار کی، وہ جملہ کانوں میں جب گونجتا تھا، ان کے لیے
جب طلباء کو کچھ کہتے تھے تو دعا دیا کرتے تھے تیرا کٹ نہ جائے. تو مجھے انہوں نے وہ جو گردان کا ماحول تھا مجھے یاد ہے جتنے کچھ ماہ کے لیے میں یہاں آیا تھا گردان کی تھی تو گردان میں ہی انہوں نے بحمد اللہ تعالیٰ و بتوفیقہ و بفضلہ و بکرمہ وہ اصلاح کرنا مقام کر دیا کہ وہ زندگی کے سال بیتنے کے باوجود مجھے آج تک کام دیتا تھا. اور یہ تحدیث کے نعمت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. میں اپنا آپ نہیں آپ کو دکھا رہا ہوں، نہ ہی میں کچھ ہوں. میں کچھ ہوں تو میں آپ کو دکھاؤں گا، میں تو ہوں کچھ. لیکن میں اپنے استاد جی کی وہ شفقت اور محبت کی جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کو اس سے بھی آگے بڑھا کے میں آپ کو بتاؤں. سعودیہ میں کام ہے مدینہ منورہ میں، تو مدینہ منورہ میں میں قرآن پڑھتا تھا نماز میں جب نماز پڑھانا ہوتی تھی. اور جو لگن جو محنت جو معاملہ وہ جو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جان لا دینا کسی شہر میں قرآن کو درست کر کے پڑھنے کی جان میری میں اچھا لگی استاد جی دے رکھے. مدینہ منورہ میں تھا میں مسجد میں امامت بھی تھی ساتھ میں قرآن وہاں کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تو نمازیں ہوتی ہیں نماز مسجد میں پڑھو نماز مسجد سے باہر نماز نہیں جاتی. وہاں جو نمازیں ہوتی ہیں جو حضرات وہاں رہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے اوپر والے اسپیکر کون ہوتے ہیں اور جماعت کی اسپیکر میں ہوتی ہے. مسجد میں بابا جی تھے عربی تھے بزرگ تھے وہ جو امام صاحب تھے مستقل جو ان کے امام تھے وہ میرے دوست تھے وہ پاکستانی تھے. تو میں جب کبھی قرآن پڑھتا تھا نماز میں تو بابا جی بڑے متاثر ہوتے تھے. پھر ایک دن مجھے پوچھنے لگے تو نے یہ قرآن کہاں سے سیکھا ہے؟ تو میں ان کو بتایا کرتا تھا کہ میں یہ قرآن پاکستان سے سیکھ کے آیا. پھر وہ مجھے کہنے لگے میرے بچوں کو قرآن پڑھایا کرو. ٹیوشن پڑھانے کا میرا مزاج ہی نہیں تھا. بچپن سے میں اس کام کو سمجھتا ہی نہیں تھا، اس طرح مزاج بنا ہی نہیں. تو میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی آئی گئی ہو گئی بات. تو بابا جی ایک دن وہ جو امام صاحب تھے ان کو لے کے بیٹھ کے ساتھ مجھے بھی بٹھا دیا. تو اس امام صاحب کو کہنے لگے یار اس سے سفارش کرو، اس کو کہو یہ میرے بچوں کو قرآن پڑھائے. تو میں نے پھر وہاں وضاحت کی کہ میرا مزاج نہیں ہے یوں گھروں میں جا کے پڑھانے کا اور یوں یہ چیز. تو بات ساری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے نے محنت کی ہوتی ہے نا بندہ چلا بھی جائے اس کی محنت بولتی ہے. میں قاری نہیں ہوں، مستقل قاری نہیں ہوں جیسے ہمارے یہاں مستقل قاری ہیں. رات پروگرام تھا وہاں حاضری اللہ کی توفیق سے ہوئی. عشاء کی نماز کا وقت تھا تو وہاں انہوں نے ایک اسپیشل قاری صاحب بلائے ہوئے تھے. اسپیشل مستند قاری صاحب ہیں، مقاعدہ تلاوت کے لیے ان کو بلایا ہوا تھا. انہوں نے میرا قرآن سن رکھا تھا کہیں سے، ان کی مسجد میں جایا کرتا تھا اس کے لیے تو نماز پڑھا تھا. قاری صاحب کو انہوں نے کہا کہ نماز آپ پڑھائیں گے. تو قاری صاحب کہنے لگے نہیں میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. نماز کیا پڑھائے گا؟ یہ سارا فیض جو ہے نا وہ حافظ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میرے کو بات جو تھا میں نے آپ کو سنایا، میں نے جو دیکھا میں ان کی وہ عادات جو قرآن پڑھا کرتے تھے اور سنت سے ان کو محبت تھی. یہ تو الگ باتیں ہیں نا. یہاں سے میں چلا گیا فیصلہ آباد. حضرت مفتی صاحب اطاعت اللہ بقاء اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم بنائے گا. یہ میرے اس طرح سے استاد نہیں ہے کہ جیسے میرے استاد حافظ صاحب تھے ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن شاید میری تربیت میں جو کردار ان کا ہے وہ زندگی میں شاید کسی کا نہ ہو.
اور جس انداز سے ان کا سمجھانا سارا فیصلہ آباد پڑھتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ فیصلہ آباد چلا گیا. تو کبھی کبھار جو گجرات جانا ہوتا تھا نا تو میں ٹرین پہ بیٹھتا فیصلہ آباد والی ٹرین پہ, وہاں سے وزیر آباد کو کبھی کبھی حافظ آباد رک جایا کرتا تھا, بیٹھو نے استاد جی کو مل کے چلتے ہیں. رات کے وقت ہم آئے تو فجر کی نماز میں استاد جی سے ملاقات ہوئی. تو میں اس وقت مولوی شروع میں ابھی پڑھ رہا تھا, عمدہ ثانیہ تھا, تو میں نے فجر کی سنتیں کوئی نہ پڑھی. فجر کی سنتیں میں نے کوئی نہیں پڑھی. میرے ذہن میں یہ تھا ہے میں مسافر ہوں نا, کیڑی گل ہے. استاد جی قرآن پڑھتے پڑھتے گھر سے نکلے, آئے ملاقات ہوئی سارا. اس سدے پہ آئے نا تو مجھے ڈانٹ کے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ, جا کے پہلے سنتیں پڑھ کے آؤ. آج آپ ان کو کیسے بھولتے ہیں؟ ہاں ایک ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ان کے اس چمن کو آباد رکھے, اللہ ان کے اس گلشن کو آباد رکھے, اور ہمیشہ جیسے وہ صدقہ جاریہ حقیقی معنوں میں ہوتا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ فوت ہو جاتا ہے, اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے, 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. وہ علم جو اس نے کسی کو سکھایا ہو, وہ اولاد جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو, اس کے لیے دعا کرتی رہے. ہم ان کی روحانی اولاد بھی ہیں, صدقہ جاریہ تو ہے ہی ہیں, جو علم انہوں نے سکھایا اس کا فائدہ تو ہے ہی ہے, لیکن ہم ان کی روحانی اولاد ہیں. میں اپنے تک یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میں جہاں کہیں بھی قرآن کی بات ہوگی, جہاں کہیں بھی قرآن پڑھانے والوں کی بات ہوگی, جہاں کہیں بھی قرآن سکھانے والوں کی بات ہوگی, میرے عقل اور علم کے مطابق سرفہرست حافظ محمد صاحب ہوگی. اور مجھے پھر بعد میں پتا چلا, کسی بزرگ عالم نے مجھے یہ بتایا حافظ صاحب کے بارے میں کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعۃ کاملہ, یہ بھی ایک الگ عنوان ہے کہ میں گجرات کا تھا لیکن گجرات رہ کر مجھے عنایت اللہ شاہ کا پتہ نہیں تھا. اللہ کی کروڑ رحمتیں ان کے اوپر اور ہمارے استادوں میں جو ہمیں لے کر کے گئے, یہاں سے بچوں کو اکٹھا کیا, اپنی جیب سے کرایہ دیا, گجرات لے کے گئے اور حضرت شاہ جی کے ہاتھ میں جا کے بیعت کروائی. کتنی محبت تھی اپنے مرشد سے, کتنا پیار تھا. پھر بیمار ہو گئے تو ہمیں ساتھ لے کے گئے, ہم وہاں حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عیادت کے لیے وہاں گجرات میں گئے. تو مجھے وہ آنے بتانے لگے ایک سفر میں حضرت شاہ جی ان کے ساتھ تھے, یہ شادی کے ساتھ تھے, نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کی امامت کون کرے گا؟ حضرت شاہ جی کے ہوتے ہوئے امامت کو شاہ جی فرمانے لگے حافظ صاحب جتھے تسی ہو وہ تھے کسی اور میں امامت نہیں دے سکتے. تو یہ میرا فخر بھی ہے, بلکہ آپ کا فخر بھی ہے, یہ احساس بھی ہے. اللہ کی رحمت سے ہم اس کا شکریہ جتنا ادا کریں وہ تھوڑا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ استاد عنایت فرمایا, زندگی میں وہ استاد آیا جس پہ خطیب اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اعتماد کیا کرتے تھے. کہنے کو وہ حافظ تھے, آج تک لوگ ان کو حافظ کہتے ہیں, لیکن حافظ صرف حافظ ہو کے ان کا مقام اور ان کا جو درجہ تھا نا وہ قاضی شمس الدین سے پوچھو. سند المحدثین لقب ہے ان کا, سند المحدث, ان سے پوچھو حضرت محمد کیا تھا. خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے پوچھو حضرت محمد کیا تھا. اللہ رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ اپنے رحمت سے نوازے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اللہ ہم سب کو ان کے لیے قیامت کا ذخیرہ بنائے, اور اللہ کرے کہ ہمارا سارے سب کا پڑھنا اللہ
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ان سب کے پڑھنے کا اجر ہمارے استاد محترم کو اللہ تعالیٰ. جیسے حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. ہمارے استاد محترم اس کا عملی نمونہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کے جانشینوں کو اسی منصب پہ کھڑا کرے اور اس گلشن کو، اس جامعہ کو تادیر قیامت تک سلامت رکھے اور یہاں کا فیض چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کتاب کے ساتھ جڑنے سے اتنی عزتیں ملتی ہیں. قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو انسان کے اندر کے اندھیروں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. آپ نے راستے میں چلنا ہو اندھیرے ہوں، راستے میں جانا ہو اندھیرے ہوں اور راستہ پر خطر ہو، آپ لائٹ کے بغیر چل سکتے ہیں؟ چل سکتے ہیں؟ نہیں نہ چل سکتے. آپ نے کہیں کوئی کام کرنا ہو، اس کام کے کرنے کا آپ کو تجربہ نہ ہو، آپ کسی بزرگ سے مشورہ لیے بغیر وہ کام کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھو یہ دنیا کے اندھیروں میں چلنے کا جو طریقہ ہے اور جس روشنی سے ہم دنیا کے ان اندھیروں کا سفر طے کر سکتے ہیں وہ روشنی اللہ کا قرآن ہے. عظمت قرآن زندہ اور جن زندگی کے کاموں کے اصولوں کو ہم کسی کے مشورے کے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، احکم الحاکمین رب العالمین علام الغیوب سے زیادہ جاننے والا کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اور نسل انسانی جس کے اوپر بھی انسان کا لفظ صادق آتا ہے، جو بھی اپنے آپ کو انسان سمجھتا، جڑا بندہ جانتا ہے کہ میں آدم دی اولاد، میں انسان ہاں، رب کائنات کو طرف سے خطاب نہ کر دے. یا ایھا الناس، او نسل انسانی، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کام کرنے لگے سیانے کو مشورے لین لگ جاندے ہو. میں چلنا ہوں پیا اس کام میں، میں تو پھس گیا ہاں، میں کہ نکلنا ہے، میں اپنے کسی بڑے کو جانا پوچھنا واسطے میں کہ نکلا. کاروبار کرتا بندہ کاروبار کے کسی معاملے میں الجھ جاتا ہے، اپنے کسی بڑے استاد کو جاتا ہے. دین کا کام کردیا بندہ کسی معاملے میں الجھ جاتا ہے، اپنے کسی بڑے استاد کو جاتا ہے. برادری کے معاملے چلدیا پسند لگ پاتے ہیں کہ بندہ اپنے کسی برادری کے بڑے کو جاتا ہے. کی لین جاتے ہو بڑیا کول؟ عقل تو تھوڑے کول بھی ہے. کی لین جاتے ہو بڑیا کول؟ کی پوچھن جاتے ہو نہ کروں؟ کہ بندہ کہتا ہے میں پوچھن گیا سا، میری عقل وہ کام نہیں کرتی جڑی بڑے بزرگ دی عقل کام کرتی ہے. کیوں ہوتی عقل کام بھی چوکھا کرتی ہے؟ وہ دی وجہ یہ کیا ہے؟ وہ دے پر علم چوکھا ہے. دوسری وجہ ہے انہیں زمانے چوکھے رکھے نے، انہیں چوکھیا شامہ کا مطالعہ کرتا ہے، انہوں چوکھا پتا ہے میرے کو. اس وقت میں کہ آؤں نے کو مشورہ کرنا آتے سن دے ہو اس وقت میں آؤں میں مشورہ کرنا آتے کہ میں کوئی راہ لگ جائے، منو کو رستہ لگ جائے، میں اپنا مسئلہ حل کر لوں. زندگی ٹوٹیاں جنہیں مسئلہ میرے پاس گئی ہے، میرے مسئلے حل ہو جان کہ میں سدھی راہ تے ٹر پواں. کاروبار میرے مشورے کی لوڑ پہ نہیں آگے
مشورے دیا تدریساں میں لوڑا پہ جانیاں دے مشورے دیا کماں میں لوڑا پہ جانیاں دے مشورے دیا گھراں میں لوڑا پہ جانیاں دے مشورے دیا کہ جدوں دنیا دا سفر طے پہ کر دے ہو دنیا دا سفر طے کر دیا آخرت دے راہی بن دے ہو نا انہاں پنڈیاں نوں طے کرن لگیاں بھی تے لوڑا پیندیاں ہی پیندیاں نے کیونکہ میں نہیں جاندا میرا سجن کون ہے تے میرا دشمن کون ہے میں نہیں جاندا میرا اپنا کون ہے تے میرا بیگانہ کون ہے منوں نہیں پتا کہ کیڑا منوں فائدہ دے گا تے کیڑا منوں نقصان دے گا میں نہیں جاندا منوں کسے کو پوچھنا پینا ہے جے میں کسے بندے کو پوچھاں عام بندے کو پوچھاں تے عام بندہ بھی تے میرے جیا بندہ ہے نا او دے کول بھی علم تے میرے جیا علم ہے نا رب کائنات کہتے ہیں جنے دنیا تے بندے کام پہ کرتے ہیں نا میں آخرت دے راہی بن گئے انہاں میں جو اکثر آئی تے جڑے نظر دے اندر آخرت دے راہی میں پر میں اللہ پہ دستا دے وچوں دا تو دے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ تو نظر ہوندے نے پہ اللہ نے یہ تو نظر پہ ہوندے نے لبادا ہو رہا ہے نا اللہ نے آگا لبادا ہو رہا ہے نا اللہ دیا بندیاں دا لبادا ہو رہا ہے نا رحمراں دا لبادا ہو رہا ہے نا اللہ دیا سچیاں بندیاں دا لیکن میں اللہ پہ دستا جی اللہ وایا کوئی نہیں آج بھی کچھ کاریاں پہ کاریاں ہیں نا چھپیاں جڑے اللہ علیہ اندر روپ پہ چاہ کے تے لوگوں کو گمراہ پہ کرتے ہیں نام لکھیا جاتا ہے مولانا صاحب لکھیا جاتا ہے مفتی صاحب لکھیا جاتا ہے علامہ صاحب لکھیا جاتا ہے حضرت صاحب لیکن شرک دے دائی غیر اللہ دی پوجا دے دائی غیر اللہ دے خود بھی پوجاری تے پوجا نو بھی غیر اللہ دی پوجا دی دعوت دینا لے اللہ رب العالمین کہتے ہیں غیر اللہ دی پوجا کرنا کے لیے عالم ہوئے وہ علم سچا ہوئے تو علم کے رب کائنات دی پوجا دی دعوت دیتا ہے جدا علم رب کائنات دی خالص پوجا دی دعوت نہیں پہ دینا وہ دا علم کوئی نہیں وہ دے ہنجے دی میں کھوٹے ہوتے کتاباں لگتی قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ بڑیاں علموں کے دعوے کرتے سن بڑیاں حکمتوں کے دعوے کرتے سن بڑیاں شعوروں کے دعوے کرتے سن اللہ اپنے نبی علیہ السلام دے لوگوں کے حلوانے نے اے میرا سنا پیغمبر تسی فرماؤ اوے مینوں کی کہندے ہو میں اللہ نوں چھڈ کے کسے ہور دی پوجا کراں میں اللہ نوں چھڈ کے کسے ہور دی بندگی کراں میں اللہ نوں چھڈ کے کسے ہور نوں پوجا نہ کراں میرا مشکل کشا اللہ دے سوا کوئی ہور کہندے ہوئے میں اللہ دے سوا کسے ہور دی پوجا کیوں کراں جبکہ منوں پیدا اللہ نے کیتا ہے میرا نفع دے کنٹرول وچ میرا نقصان دے کنٹرول وچ برکتاں ساریاں دے کنٹرول وچ میرا نفع تے نقصان دے ایک پاسے رہ گیا اور میں اللہ دا قرآن سناتا جے اللہ دا قرآن کہندا ہے سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء پوری کائنات دا کنٹرول جدے ہاتھ رکھے انہوں سبحان کہندے نے کہ سبحان رب دے سوا اور کوئی نہیں کہ میں سبحان دے سوا کسے ہور دی پوجا آگے نہیں کراں تو جاہلہ منو کہتے ہو میں لات منا کر اس دی پوجا کراں کل لات منا کر اس دیا پوجا دی دعوت دینے والا بندہ اللہ کے اندازہ میں علم نہیں سی کہ آج حضرت علی حجویری دی پوجا دی دعوت دینے والا بندہ کہ نہیں علم ہو سکتا ہے اس وقت میں پہ دسنا وا جڑا بندہ بھی علم کا لیبل لایا ہوے سو علم آیا دا لباس پایا ہوے سو علم آیا نہیں کرنا کرتا ہوے علم آیا جہاں محفل لائیاں ہو سو لیکن شرک دا پجاری ہوے شرک والے پاسے بلاندا ہوے شرک دا دائی ہوے وہ کائنات دا جنہ مرضی بڑا دعویٰ کیوں نہ کرے وہ علم والا نہیں دے علم والا ہوئے جدا علم انہوں رب کائنات دے سامنے جھکن دے مجبور کر سڑے جے علم اللہ دے سامنے خالص اللہ دے سامنے جھکن دے مجبور نہیں کرتا وہ علم کوئی نہیں
اللہ سمجھانا پیا بڑے سارے لوگ ہیں جڑے علم والوں کے لبادے میں بنے نے علم والوں کا لبادہ اوڑھ کے تمہارے سامنے لیکن یاد رکھیو ایمان والو لٹیو نہیں لٹوایو نہیں دھوکھا نہ کھائیو میں رب کو ربا دستا جے تانوں اے بنیا جاہلاں یا نصیحتاں دی لوڑ نہیں تواڈے واسطے میں رب نے اپنی نصیحتاں دا انتظام کر دتا اور نصیحتاں کی نے اللہ دا قرآن وہ نصیحتاں اللہ دا قرآن وہ نصیحتاں ایندیاں نے میں سونا ہوے تاں میں جاگنا ہوے تاں میں اٹھنا ہوے تاں میں رونا ہوے تاں میں ہسنا ہوے تاں میں کام کرنے آوندا میں معاشرے کرنا ہوے تاں میں خامد بننا ہوے تاں میں بیٹا بننا ہوے تاں میں باپ بننا ہوے تاں میں مجاہد بننا ہوے تاں میں نمازی بننا ہوے تاں میں حاجی بننا ہوے تاں میں صدقہ دینے والا بننا ہوے تاں زندگی دے جڑے جڑے شعبے وچ میں جانا ہے نا اللہ دا قرآن منو نصیحتاں کرتا ہے پیا کچھ معاملے ہو رہے ہیں جڑے اللہ دے قرآن نے کھل کے بیان کیتے ہیں تے کچھ معاملے ہو رہے ہیں جڑے اللہ دے قرآن نے کھل کے بیان نہیں کیتے نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھوں کروائے نے نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھوں کروائے نے کیوں میرا تہاڈا دل وہ پار نہیں سی چک سکتا جڑا پار نبی پاک علیہ السلام دا دل اٹھار چک گیا سی کہ اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ السلام نو بائی پاس نہیں سی کروانا چاہتا ہے جس طرح سارے ہم لوگوں کا خیال ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث تھی بھی معاذ اللہ سننا معاذ اللہ وہ کہتے ہیں سانوں کوئی لوڑ نہیں اگر بھائی انجی گل ہے کہ کتاب تو آڈے میرے سینے ہوتے کیوں نہیں آگی نبی پاک علیہ السلام کے قلبے دھرتے ہی کیوں آئی اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو بائی پاس نہیں کروانا چاہتا اگر بائی پاس کروانا ہوتا سامنے تسلہ قرآن میں جھٹ گیا قرآن نماز کی گل تے کرتا ہے نا کہ نمازاں کینج پڑھنیاں نے وہ طریقہ کی ہے وہ رکعتاں کنیاں نے قرآن نے دسیا اچھا انج ہو رہے قرآن آ کے نماز پڑھو میں اپنی مرضی نال جس ٹائم میرا دل کرے میں پڑھا تسی اپنی مرضی نال جس ٹائم تہاڈا دل کرے پڑھو میں اپنی مرضی نال جنیاں رکعتاں میرا دل کرے میں پڑھا تسی جنیاں رکعتاں دل کرے پڑھو میں جدھر منہ مرضی کر لوں تسی جدھر منہ مرضی کر لو تسی جدھر مرضی جن مرضی پڑھو اتفاق باقی رہے گا جب اتفاق باقی نہیں رہا تو وہ قرآن کے نزول کا مقصد کی ہے قرآن تے جوڑن آیا سی قرآن کہتا ہے اللہ بین قلوبکم اللہ نے تہاڈے دلاں نوں آپس وچ جوڑیا کہ دل تے جڑدے نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوں اپنا رہبر و رہنما منیے تے کام میں آکھاں میرا طریقہ تسی آکھو نے میرا طریقہ لڑائی ہوے گی کہ نہیں تے میں آکھاں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ تسی بھی آکھو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ تے گل تے مک جائے گی کہ نبی پاک علیہ السلام کو اگر وہ حیثیت دئی اسی جڑی رب کائنات بیان کرتا ہے جڑی قرآن بیان کرتا ہے تے رولے ودتے نہیں کہ مکتے نے اے رولے بنے ہی تانے اج اس نبی پاک علیہ السلام نوں انہاں دی جڑی حیثیت سی نا اس حیثیت تو پیچھے کر کھڑے والے یا اللہ سبحانہ اس وقت اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بائی پاس نہیں سی کروانا چاہتا اس وقت انہیں کچھ حکم قرآن کی وضاحت نہ بیان کیتے ہیں کہ کچھ قرآن کی وضاحت نہ بیان نہیں کیتے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام تے چھڑ سلے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مرضی نہ کچھ نہیں کیتا قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کر دے میرے نبی نے بول دے میرے نبی نے پر اپنی مرضی نال نہیں اسی جویں آنے انج بول دے اس بات سن لو دلاں دی کھڑکیاں کھول کے سن لو توجہ کر کے خوب توجہ کر کے سن لو اس کائنات دے وچ اگر کوئی ایسی نصیحت جڑی میرا تہاڈا صحیح فائدہ کر سکتی ہے وہ نصیحت اللہ دے قرآن دی
اور اس نصیحت کو سمجھن واسطے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سمجھنا حد ضروری ہے۔ اگر اسی ان دونوں چیزوں میں کسی ایک میں کراس کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ پھر وہی جس طرح نے پچھلے لوگوں نے ڈاکو چمڑے سن مولویاں کی شکل میں درویشاں کی شکل میں پھر انہیں ہی لوگ کہہ جان دے بیٹھے ہیں مسجدوں میں مندر بنا کے مسجد بنا کے مندر بیٹھے ہیں مسجدوں میں مسجد بنا کے مندر کوئی کھا چکا ہے اب تک اور کوئی کھا رہا ہے ہیں اصلی بھائی ان کے تورات انجیل والے ماخر الحمار جن کو قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ نے نصیحت بھیجی ہے تو جڑا بندہ جڑا کوئی نصیحت کرتا ہوگا نا وہ دے اندر جذبہ خیر خواہی ہوندا ہے تے نصیحت کرتا ہے۔ میں مثال دینا اسی ہن اتنے فاضل بیٹھے ہیں سارے جامعہ میں پڑھے لکھے جڑے جامعہ میں پڑھے ہیں اسی حضرت مفتی صاحب ساڈے نال کوئی نصیحت وچ گلاں کرن تے کی سمجھدے ہو اندر مفتی صاحب تے ساڈی دشمنی ہوے او جذبہ خیر خواہی ہوے تا نا اس سے جذبہ خیر خواہی دے تحت اندروں نصیحتاں بھی نکلدیاں تے کی سمجھدے جے انسان ہو کے جذبہ خیر خواہی رکھے تے نصیحتاں کردا ہے اودیاں نصیحتاں منوں تو انہوں فائدہ ہو سکدا ہے کہ رب کائنات جڑا ساری کائنات دے وچ سب تو چوکھا انسان نال پیار کردا ہے جنیاں رحمتاں دا معاملہ ہے وے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جدو کائنات بنائی سی نا اللہ نے اپنی رحمت دے 100 حصے کیتے سن 100 حصیاں وچوں ایک حصہ اللہ نے دنیا دے خلاف فرمایا سارے وچ 99 حصے رب نے رحمت دے اپنے کول رکھے نے جڑے نے قیامت تک دے انہاں بندیاں وچ بننے نے جڑے شرک کرن تو بغیر مرے سن۔ اللہ مدد کو شرک تو بچا کے رہا اللہ رب العالمین یہ نصیحتاں چنگیاں ہیں کہ نہیں۔ پھر دوسری گل جڑا بندہ کو نصیحت کرتا ہوئے تو نصیحت مفت کچھ کرے اودا کوئی اپنا مفاد نہ ہوئے اودی نصیحت وڈیا ہوئے نہیں کہ نہیں۔ اللہ کا بندے نال کی مفاد ہے؟ اللہ نے منع کر دیا ہوئے چوری نہ کریو زنا نہ کریو شراب نہ پیو جھوٹ نہ بولیو نماز نہ چھڈیو۔ میں چوری کرنا کا اللہ کا کی نقصان ہے؟ میں جھوٹ بولنا کا اللہ کا کی نقصان ہے؟ میں نماز پڑھا کا اللہ کو کی نفع ہے؟ اللہ دے بے نیاز ہے اللہ دے میرا گلا بہ گیا تسی بول گئے اللہ دے بے نیاز ہے۔ بے نیاز انہوں کہنے نے جنہیں بغیر پوری کائنات دے وچ کسے دا کام نہ چلتا ہوئے تے اس کرنے دا کام ساری کائنات دے بغیر چل دے انہوں کہنے نے بے نیاز اللہ بے نیاز ہے انہوں میرے تہاڈے عملاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ حدیث آ گئی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ فرماتا جے پیا تسی ساری کائنات دے لوگ اگلے تے پچھلے انسان تے جن سارے رل کے ایک مسلمان بندے ہر جی ایک اللہ کا سچا فرما بردار بندہ ہوئے ان سارے رل کے تسی ایک بندے ہر اللہ کی گل منن نال کوئی فرما بردار ہو جاؤ اللہ فرماندا ہے میری بادشاہی وچ ایک رتی دا بھی فائدہ نہیں۔ میں تو تسی سارے کے سارے میرے اج نافرمان ہو جاؤ جویں فرعون ہے نافرمان ہے جویں ابو جہل نافرمان سی جویں ایک بندہ نافرمان ہے سارے دے سارے نافرمان ہو جاؤ کہ میری بادشاہت وچ ایک رتی دا بھی نقصان کوئی نہیں۔ یار میں تو نصیحت کرن لگا کسی معاملے وچ تے میرے اندر ایک گل ہوئی یار میرا سجن ہے یہ رشتہ دار ہے میرا بھرا ہے یہ غلط کہندے نہ پے جے منوں گل نوں سننا نہ پے تیرے یار نے انج کیتا میرا مفاد ہے اللہ کا کی مفاد ہے جڑا اللہ کہندا چوری نہ کریو جھوٹ نہ بولیو نماز نہ چھڑیو نبی علیہ السلام نہ منیو اللہ دے پیغمبراں دی گل منیو اللہ دی گل منیو شرک نہ کرو اللہ کا کی مفاد ہے؟ اللہ کا مفاد کوئی نہیں۔ ہاں میرا مفاد ہے جو میں اللہ کی گلاں مان کے جاؤں گا یہ قیامت قائم ہون چ دیر ہے صرف میں دنیا کو نکلنا لگا گا کہ رب کائنات فرشتے کر کے اعلان کروائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دو چیزاں نے کہا کہ جو ایک دے ہونی ہے. یا استقبال وقت اگلے جنیاں لے کے آؤں گے لٹر لے کے آؤں گے تو یا استقبال وقت اگلے خوشبوؤں کے پھول لے کے آؤں گے. اللہ رب العالمین دا نصیحت کرنے کوئی فائدہ نہیں. میرا فائدہ اے وے اللہ منو کہندا ہے جڑیاں گلاں میں بیان کرنا ہوں اگر انہاں اُتے عمل کر لے گا زمانے دیاں جتیاں کولوں ہی بچ جائے گا تے فرشتیاں دے لتراں کولوں ہی بچ جائے گا. جڑا بندہ زنا کرے شراب پیے تواڈے کول آوے کسے کام تسی اودی گل مان لو معاشرہ اعتبار کرے گا نہیں نہ کرے گا. تے جے اللہ دی گل مان کے نشیاں کو پیچھے ہو جائے تسی اعتبار کرو گے کہ نہیں؟ یار بندہ بڑا ودیا نمازی ہے سچ بولدا ہے کسی دا حق نہیں کھاندا کسی نال زیادتی نہیں کردا ایدی گل مان لو کرو گے کہ نہیں؟ تے فائدہ کیدا؟ میرا مطلب ہے کہ اللہ دیاں گلاں مننے دا فائدہ میرا اپنا ہے. اسی وقت اللہ کہندا ہے جڑیاں نصیحتاں تینوں میں پیا کرنا نا میں تیرا رب ہاں میں تینوں بنانا لاواں میں تینوں پالنا لاواں میں بن منگے تیری ضرورتاں پوریاں کرنا لاواں. جڑا اینا تیرا تے رحم رحیم ہوے اینا شفیق ہوے تینوں منگن دی لوڑ بھی نہ پوے تیری ضرورتاں پوریاں کر چھڈے بھلا وہ تینوں کوئی غلط مشورہ دے سکدا ہے؟ اس بات رب سونا جڑیاں جڑے مشورے پہ دیندا ہے قرآن مجید کی شکل وچ او انسان اگر کامیاب ہوے تے انہاں مشورے نوں مان لے پہلی گل. اور دوسری گل ہے جڑیاں بیماریاں اندر بڑیاں نا اندروں نکلدیاں نہیں اندر بڑیاں نے بغض دی بیماری ہے کینے دی بیماری ہے. بعض اوقات پر ایک دی گل تے اسی اونوں دل تے لے جانے ہیں اختلاف کس نال ہو گیا تو اس اختلاف نوں اسی جناب ذاتی آرام بنا لیندے ہیں. میری انہیں گل نہیں بنی یار نہیں بنی تو کی ہو گیا تو خدا ہے. کوئی واقعہ روایات مشہور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے آ کے شکایت لائی اپنی بیوی کے متعلق. آپ نے صلاۃ والسلام نے وہ بیوی نے بلایا خدا کے فرمایا اللہ یہ وہ تیرے پیچھے پیچھے ہوئے وہ بڑا تیرے نال تعلق صحیح کرنا چاہتا ہے تو صحیح کر کی مسئلہ کرنا. ہاں جی یا رسول اللہ یہ تھوڑا حکم ہے کہ مشورہ ہے یہ تھوڑا حکم ہے کہ مشورہ ہے. آپ علیہ السلام فرمایا حکم نہیں ایک مشورہ ہے. کیا دیا جس کا مشورہ پھر میں نہیں مانی. نبی پاک علیہ السلام کی فرمایا لا جو سیرے تک کب جو میرے دربار کو بھائی اگر وہ تہاڈی گل نہیں کسے مننی کوئی گل نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ سی اہل بدر دے لوگ بڑے گئے نے انہوں نے مطلب آپ علیہ السلام صحابہ کو مشورہ لیا حضرت ابو بکر کو پوچھا یا رسول اللہ مارنا انہوں کی ہے انہوں نے کرو انہوں کو فدیہ لو تو چھاڑ دیو. حضرت عمر تک آیا حضرت عمر آ گیا نا یا رسول اللہ یہ انہیں تو انہیں تو آدھے خلاف کھڑونا لے یہ میرا رشتہ دار منو دیو ابو بکر کا رشتہ دار انہوں دیو علی کا رشتہ دار انہوں دیو اسی اپنے رشتہ دار دیا ابو تو ہاں لائیے تے دسیے سانو ساری کائنات دے وچوں میرے لوگ عزیز نے سارے رشتہ دار جتھے نبی پاک علیہ السلام دی گل آ جائے اوتھے سانو سارے رشتہ دار دی عزیز کوئی نہیں ہے. حضرت عمر دی گل منی گئی تے حضرت عمر رس گئے ہوں میرے نہ میرے مشورے تے قرآن دی آیت بھی آ گئی ہے تے تساں میری گل نہیں مننی رس گئے ہوں. کوئی گل نہیں آتے کسی مشورہ نہیں منیا تو خیر سے مشورہ نہیں منیا تے اندر بغض تے نہ پاؤ دے نفرت تے نہ پاؤ کسی کے متعلق دل دے کینہ نہیں ہونا چاہیے بغض نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیو اللہ رب العالمین فرماندے نے نزعنا ما فی صدورہم من غل جدوں اسی بندیاں نوں جنت وچ واڑاں گے نا اسی انہاں دے دلاں وچوں ہر قسم دی بیماری تے کھرچ کھرچ کے کڈ کراں گے. میں اتنے اکثر ایک گل کرتا ہونا اللہ کی رحمت دی توفیق تے بھروسہ کر کے میری گل نہیں قرآن دی گل ہے اس قرآن دی گل میں نقل کر کے کہنا دنیا میں اگر کسی بندے دا دل دوجے مسلمانوں دی نفرت تو انہوں نے بغض تو انہوں نے متعلق کینے تو پاک ہو گیا نا تے این سمجھو وہ بندہ زمین تے ٹوٹا ٹوٹا چلتی
اختلاف ہونا ٹھیک ہے، اختلاف رکھو کوئی گل نہیں، صحابہ دا بھی اپنے مختلف معاملات کے اختلاف ہے ایسی، حضرت علی تے حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہما انہوں نے اختلاف جو بڑا اختلاف کیا ہو سکتا ہے اللہ تاریخ میں بیان کیا ہے، لیکن رومی بادشاہ نے خط لکھیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت معاویہ ہوں اسا سنیا کو اڑنا نہیں کرتے ہیں کیوں نہ اسی کو اڑنا رلیے تے انجا نہیں کریے، حضرت معاویہ نے کیا کہ بڑی بڑی گل ہے تو میرے نال رل گیا، فرمایا رومی کتے، کی فرمایا اور رومی کتے، خبردار جی علی نے اکھ بھی پڑھ کے تو ویکھیا جے تو لشکر نے آن دی گل کرنا ہے ایک باری منہ کر کے ویکھ علی نے لشکر میں سب تو پہلا سپاہی جنا تیرے خلاف لڑن واسطے کھلوے دا معاویہ بن ابی سفیان ہوے گا، شان صحابہ، اختلاف دی بھی کوئی اختلاف کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا، اختلاف کرنا نا طریقے نال کرو، جتنے قوم اختلاف ہو جائے، جتنے کو رونا پہ جائے، اندر تک وہ بغض ہوئے، رب کائنات کہنے میری کتاب کو من کے دیکھ کے صحیح نا، میریاں انہاں نصیحتاں اُتے عمل کر کے دیکھ، جس طرح نصیحتاں اُتے عمل کرے گا میں تیرے دل نو انہاں بیماریاں کو ایڈا ستھرا تے صاف کر دیاں گا کہ میں خود دل اندر کے آکھاں گا منو اے دل بڑا چنگا پہ لگتا ہے، لہذا میں اس دل وچ ایمان نو سیٹ کر دوں۔ قرآن مجید کی آخری آیت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس دے وچ جڑی انہوں نے دلوں کی گواہی دینی ہے بھی وہ میں دو آیتاں پڑھا کے گل نوں مکاواں، سبحان اللہ العظیم، درود شریف پڑھو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اس قرآن دیا نصیحتاں تے عمل کر کے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے جدوں اپنے دلاں نوں صاف کیتا ہے نا کہ رب کائنات کہنے پہ میں اللہ نے امتحان لیا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دے دلاں دا کہ میں امتحان لین تو بعد اعلان پہ کرنا وا ایک دن انہاں دے دل پاک دے لوگوں، ایک دن انہاں دے دل صاف دے لوگوں، جدوں میں انہاں دے دل پاک تے صاف ویکھے نے نا تے میں اعلان کیتا جن نے گناہ کیتے جے میں اللہ نے سارے معاف کر سڑے تے میں کو جنتاں دا مالک بنا دیتا تے دوسری جگہ تے رب کائنات کے نے میں لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اے جے ودیا دل نے میں انہاں دلاں وچ ایمان دا ڈیرا لا چھڑیا دے، میں انہاں دلاں وچ ایمان دا ڈیرا لا چھڑیا دے تے جنہاں دلاں وچ ایمان دا ڈیرا اللہ رب العالمین لائے آج یہ کتے بھونک دے بھی رہ جان دے انہاں دا نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ